السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ اگر میرا یہ پروگرام، میری بات آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے فارورڈ ضرور کیا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فالو کر لیں، اور اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 اور 34 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہیں۔ محاربہ کا لغوی معنی جو ہے مخالفت کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں کفر، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، دہشت گردی کرنے والوں کی سزا کی جو حدود کا تعین ہے، وہ تعین کر کے اس پر سزا کا عمل درآمد کروانا محاربہ کہلاتا ہے۔ اور انما جزاء الذین، یہی ہے جزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ و رسولہ، جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ان یقتلوا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، کہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے۔ واضح رہے کہ یہاں یہ او یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لوگ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ انہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی داہنی طرف کا ہاتھ اور بائیں طرف کا پاؤں، او ينفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ان کے لیے سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا عذاب تو ان کو مل کے ہی رہے گا، یہ دنیا کے لیے ان کی سزا ہے۔ یعنی اگر کوئی منظم یا مسلح جتھا اسلامی حکومت میں قاتلوں یعنی یا راہ چلتے لوگوں، افراد یا گروہوں کو، یعنی قافلوں کو، یا راہ چلتے لوگوں، مسافروں کو، افراد گروہ کو ان پر حملہ کر دے، لوٹ مار کرے، قتل و غارت کرے، تو یہ فساد کے زمرے میں آتا ہے، یعنی فساد پھیلانے کا جو سبب بنتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے۔ لیکن ان کے لیے پھر شرائط ہیں کہ اسلامی قوانین ہوں، اسلامی حکومت ہو، اسلام کا نظام ہو، اور عدالت کے ذریعے یا قاضی کے ذریعے، جج کے ذریعے ان کو سزا دی جائے، نہ کہ ہر آدمی جو ہے اس کا اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اس کا کیا ہے کہ یہاں تھوڑا سے وضاحت کر دوں کہ اسلامی ریاست بھی ہو، اسلامی قانون بھی ہو، اور وہاں اسلام کا پورا نظام ہو، ورنہ اگر نظام ایسا ہو کہ جھوٹی گواہیاں، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ جو چل رہا ہے، یا کھلے عام پیسے لے کر، رشوت لے کر لوگ جو ہیں جن کو خریدا جا سکے، ججوں کو خریدا جا سکے، نظام کو خریدا جا سکے، تو اس نظام کے تحت شرعی قوانین کا جو نفاذ ہے نا، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے،
کہ صحیح جو مجرم ہے وہ بچ جائے گا پیسے دے کر، اور جو گناہ گار نہیں ہے تو اس کو جو ہے سزا مل جائے گی. تو اس طرح الٹا شریعت اور اسلام بدنام ہوگا. تو لہٰذا یہ جو ریاستی قوانین مروجہ قوانین ہیں، ان دونوں کا اطلاق اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایک قانون کے مطابق، ایک پراسس کے تحت جو ہے اس کو اس کا جرم ثابت ہو، گواہان موجود ہوں، تو پھر اس پر یہ سزا یا حد جو ہے وہ لگائی جائے. آگے فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ ان پر قابو پالو. یعنی ایسے لوگ جو توبہ کر لیں، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں، تو ان کے لیے اللہ نے یہاں رعایت کی گنجائش رکھی ہے. یعنی اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور مہربان، یعنی اللہ بھی معاف کر دینے. اللہ کے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لوگ اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنی اصلاح کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا. اب دیکھیں نا کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے گناہ کیے اسلام سے پہلے، اور تو جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اس کو کرتے ہیں کہ ایک ترینہ یا عقل، یعنی اس کے علاقہ تھا ارینہ یا عقل، یہ عین سے ہے، عقل عین کے ساتھ، کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے جی ہمیں مدینہ کی آب و ہوا جو ہے وہ موافق نہیں ہے. تو آپ نے کچھ صدقے کو اونٹ جنگل میں چرانے کے لیے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، آپ نے وہاں ان کو بھیج دیا. تو جب وہ تھوڑے سے صحت مند ہو گئے تو انہوں نے ان چرواہوں کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر چرا کر جو ہے وہ بھاگتے بنے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے جب اس کی خبر دی تو آپ نے ان کے پیچھے چند صحابہ کو بھیجا، پھر ان کو پکڑا اور ان کے ساتھ ایسا ہی، یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے، کیونکہ یہ ان کا جرم تھا. ان کو پناہ دی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے، انہوں نے ایک تو قتل کیا اور دوسرا وہ مال چھین کر بھاگ گئے. تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ سزا دی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوٹ مار کرے اس کے لیے ڈاکہ زنی جو ہے اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. اور جب تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ایسی برائیاں ختم نہیں ہوں گی. لیکن ایک بات واضح رہے کہ قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک اسلامی حکومت، اسلامی نظام، اسلامی قانون کا ہونا، طریقے کا ہونا لازمی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو مجرم بچ جائے گا اور بے گناہ کو سزا ملے گی. اگر ایسا ہوگا تو اسلام اور شریعت بدنام ہوں گے. ہمیں سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں بھی اسلامی قانون جو ہے اس کو رائج کر دے، تاکہ جتنی برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں ان کا سد باب ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.